بے نظیر بھٹو قتل کیس کی تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے ماسٹر مائنڈ کو بچانے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے مختلف اداروں کے اہلکار سرگرم عمل رہے۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی جو تحقیقات چل رہی ہیں اس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے ہر پہلو کے ساتھ سابق صدر پرویز مشرف کا تعلق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایف آئی اے نے سابق صدر پرویز مشرف کا نام اشتہاری ملزموں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ اشتہاری ملزموں کی جس فہرست میں پرویز مشرف کا نام آیا ہے اس میں بے نظیر بھٹو کے مبینہ قاتلوں قاری اسماعیل نصر اللہ اور تحریک طالبان کے سربراہ بیت اللہ محسود جو کہ مارے گئے ان کا نام بھی شامل ہے۔ ایف آئی اے کی تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ 28 دسمبر 2007 کو جو پریس کانفرنس بریگیڈیئر چیمہ نے کی اس کی وجہ سے انویسٹیگیشنز پر بری طرح سے اثر پڑا۔ ناظرین، اس کیس کے مختلف پہلوؤں پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں اعزاز سید جو انٹیریئر منسٹری بھی کور کرتے ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں۔ اعزاز، یہ انفارمیشن جو آپ کے پاس آئی ہے کہ آئی ایس آئی کے اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس میجر جنرل نصرت نعیم انہوں نے سارے کانٹینٹس بریگیڈیئر چیمہ کو پرووائڈ کیے، وہ پریس کانفرنس جو کہ بعد میں متنازع بن گئی۔ کیا میجر جنرل نصرت نعیم کو جو ریٹائر ہو چکے انہیں تحقیقات میں شامل کیا گیا ہے؟ جی ارشد، ابھی تک تو میجر جنرل نصرت نعیم کو تحقیقات میں شامل نہیں کیا گیا، لیکن توقع یہی کی جا رہی ہے کہ اگلے چند روز میں ان کو تحقیقات میں شامل کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید اس بارے میں آگے بات بڑھاؤں، ایک بات میں یہاں پر بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت 28 دسمبر 2007 کو یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس تاریخ سے لے کر آج تک ایک تنازع رہا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کس نے کی، کیوں کروائی، اور اس پہ بریگیڈیئر جو چیمہ ہیں ان کو گھسیٹا گیا اور ان کو بیچ میں ڈالا گیا۔ اعزاز، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہیں گھسیٹا گیا، وہ ایک ذمہ دار افسر تھے جو کہ اس سٹیٹمنٹ جو انہوں نے ایف آئی اے کے سامنے اب دی ہے کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور انہوں نے خود کہا ہے کہ میں نے کچھ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا اور مجھے جو کچھ دیا گیا میں نے وہی میڈیا کے سامنے رکھا۔ اس کے اندر میڈیا میں جھوٹ جو بولا گیا، میڈیا کے سامنے جو کچھ آئے، حقائق جس طرح سے مسک ہوئے اس پریس کانفرنس میں، اور جو ایف آئی اے نے بھی کہا ہے the credibility of the investigation of this case was affected by the premature press conference جس کا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں 28 دسمبر والا، اس میں بریگیڈیئر جاوید اقبال چیمہ کا بھی تو ایک کردار ہے۔ لیکن ارشد، اس میں ذمہ دار افسر ہونے کے حوالے سے وہ کہہ سکتے تھے جو کہ انٹیریئر منسٹری میں اس وقت بیٹھے ہوئے تھے کہ میں یہ پریس کانفرنس نہیں کرتا۔ ارشد، یہ اس بات کا فیصلہ اگین اس وقت جو سب سے پاورفل ترین آدمی تھا، اس وقت اسٹیٹ کا بھی سربراہ تھا اور اسٹیٹ کے اداروں کا بھی سربراہ تھا، وہ تھا جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف۔ اس نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ حکومت یہ انفارمیشن لے کے پبلک کے سامنے جائے گی، اور بریگیڈیئر جاوید اقبال چیمہ تو وزارت داخلہ کا ایک ترجمان تھا، وہ تو حکومت کے اتنی بڑی مشینری کا ایک چھوٹا سا پرزہ تھا جس نے وہ پریس کانفرنس کرنی تھی کیونکہ یہ گورنمنٹ کا ڈیسیجن تھا۔ یہ جو نئی بات سامنے آئی ہے کہ اس میں یہ جو سارا مواد تھا یہ فراہم کیا گیا تھا بریگیڈیئر چیمہ کو اس وقت کے آئی ایس آئی کے ڈی جی سی کی طرف سے۔ یہ ڈی جی کاؤنٹر کسی اور آئی ایس آئی کے افسر کا بھی نام آیا ہے، کیونکہ جو سٹیٹمنٹ میرے سامنے آ رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم تاج جو اس وقت ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی تھے، انہوں نے بریگیڈیئر چیمہ کو یہ پریس کانفرنس کرنے کا کہا تھا اور کہا تھا یہ جلد سے جلد کی جائے۔ بالکل یہ یوں ہی ہوا تھا، اور اس بارے میں یو این کمیشن رپورٹ میں بھی تذکرہ موجود ہے، اور یہ جو چالان آیا ہے اس چالان میں ابھی تک جو ڈی جی اس وقت کے ہیں آئی ایس آئی ندیم تاج ان کا نام موجود نہیں ہے، جو ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ہیں نصرت نعیم ان کا نام موجود نہیں ہے، جنرل پرویز مشرف کا نام موجود ہے۔ تو اگر ہم قانون کے مطابق جائیں اور اگر اس چالان کے اوپر بلیو کریں اور اسی چالان کی روشنی میں اگر تحقیقات نے ہونا ہے تو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے نام بھی آئیں گے۔ اچھا، اس میں بریگیڈیئر جاوید اقبال چیمہ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں اور کیا بتایا کہ کون لوگ موجود تھے جب یہ میٹنگ ہوئی تھی اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف کی، تو اس میں کون کون سے انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ موجود تھے؟ ارشد، جو میٹنگ ہوئی تھی کیمپ آفس راول پنڈی میں، اس میں اہم پہلو یہ ہے کہ بریگیڈیئر جاوید اقبال چیمہ اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے۔ اس میٹنگ میں اس وقت کے سیکرٹری داخلہ سعید کمال شاہ موجود تھے، اس میٹنگ کی صدارت سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کر رہے تھے، اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل جو تھے انٹر سروسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی جنرل ندیم تاج موجود تھے، اس وقت کے ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ ندیم اعجاز میجر جنرل وہ وہاں پر موجود تھے، اور آئی بی کے اس وقت کے سربراہ اعجاز شاہ وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اعجاز شاہ نے بھی اپنا بیان دیا، اس میں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ اس طرح کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں یہ فیصلے ہوئے تھے۔ جی بالکل، اعجاز شاہ کا جو بیان ابھی ہمیں موصول ہوا ہے
اس میں انہوں نے تصدیق کی ہے کہ جو کیمپ آفس کی جو میٹنگ تھی اس میں اس طرح کا فیصلہ ہوا تھا، اور اسی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ حکومت پاکستان یعنی کہ وزارت داخلہ کا جو ترجمان ہے وہ پبلک میں جائے گا یہ لے کر. اور ارشد لیکن اعجاز شاہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میٹنگ میں بریگیڈیئر جاوید اقبال چیمہ پریزنٹ تھے، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی کاؤنٹر along with the relevant staff, secretary interior and brigadier چیمہ were present. یہ ارشد یہ جو اعجاز شاہ جس میٹنگ کی بات کر رہے ہیں یہ وہ والی میٹنگ ہے کہ جب کیمپ آفس کی میٹنگ ختم ہو گئی تو اعجاز شاہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں آئے، اور آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں کمال شاہ کو بلایا گیا. کمال شاہ اپنے ساتھ لے کر آئے بریگیڈیئر جاوید اقبال چیمہ کو، اور اس میٹنگ میں نصرت بھی موجود تھے، نصرت نعیم بھی موجود تھے، اور نصرت نعیم نے وہ ساری جو مواد ہے یہ وہی میٹنگ ہے جس میں دے دیا. لیکن اعجاز شاہ نے یہاں پر ایک بڑا سمارٹ بیان دیا ہے. اعجاز شاہ نے جو بیان دیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ان کے سامنے جو آئی ایس آئی میں جو میٹنگ ہوئی تھی اور آئی ایس آئی میں جو اہم واقعات ہوئے تھے ان کے سامنے موجود نہیں تھی، کیونکہ وہ میٹنگ ختم ہونے سے پہلے ہی اپنی کسی اور مصروفیت کی وجہ سے وہاں پر چلے گئے تھے. تو اعجاز شاہ نے جو بیان ان کا سامنے آیا ہے اس بات کی ذمہ داری نہیں لی کہ کیا انہوں نے دیکھا تھا کہ اعجاز شاہ کے بریگیڈیئر چیمہ کو نصرت نعیم نے وہ مواد دیا ہے یا نہیں. بالکل ناظرین، یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو 27 دسمبر کو جو کچھ ہوا اور حقائق کو کس طرح سے مسخ کرنے کی کوشش کی گئی اور اگر کوئی ڈسیپشن پلان بنایا گیا تو اس کی حقیقت کیا تھی، اس پہ تفصیلات بتائیں گے آپ کو وقفے کے بعد.